یا امین اللہ یا ولی اللہ۔ حب ذات، لو آف سیلف، میں اور میری کو ختم کر دیا تو یقیناً تمام خبیث صفات آپ سے دور ہو گئیں اور تمام نورانی صفات آپ کے قدم چومنے لگیں گی۔ یہ آیت اللہ ہمدانی کے لیے ملتا ہے کہ ان کے شاگرد تھے جو باغی شاگرد ہو گئے اور جا کے ان کے خلاف بہت جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے۔ دوسرے بھی ان کے شاگردوں نے کہا کہ یہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں، تہمت لگا رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں۔ جیسے ان کے شاگرد میں حضرت آیت اللہ دستغیب شہید بھی موجود تھے۔ انہوں نے شاگردوں کو منع کیا، نہیں کسی کو حق نہیں ہے، یہ میرا معاملہ۔ پھر اسی شاگرد نے آ کے معافی مانگی اور وہ باغی شاگرد پھر معافی مانگنے کے بعد پھر وہی حرکتیں کرنے لگے۔ پھر شاگردوں نے کہا آغا صاحب یہ فتنہ کر رہا ہے، یہ آپ کی شخصیت کو خراب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، شاگردوں کو جمع کر کے کہا کہ بھئی جواب آپ بھی دے سکتے ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں، مگر جواب انسان کب دیتا ہے؟ جب انسان کا کوئی وجود ہو، اپنے کو کچھ سمجھے۔ مقام فنا یہ ہے کہ انسان تمام کام اللہ کے حوالے کرتا ہے، وہاں سارے امور فوض امری اللہ، یہ مقام بہت بلند مقام ہے، یہ مقام فنا ہے۔ بس ایک مرتبہ انسان خدا کو وکیل بناتا ہے، توکل بھی بڑا مقام ہے، مگر توکل میں یعنی ابھی میں ہے، اے خدا تو میری مدد کر، یہ بھی بلند مقام ہے، معمولی مقام نہیں ہے توکل کہ ساری دنیا سے مایوس ہو کر انسان صرف اللہ کی ذات میں بھروسہ کرتا ہے، اس سے وکیل، اس پہ توکل کرتا ہے۔ لیکن وہاں اپنی خواہش موجود ہے، ابھی تمنا موجود ہے۔ مقام فنا یہ ہے کہ میں کچھ نہیں چاہتا، میرے مالک جو تیری رضا وہ میری رضا، یہ بلند ترین مقام ہے۔ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سلمان فارسی کو اتنا بلند مقام رسول خدا نے کیوں دیا؟ سلمان اہل بیت میں سے، فرمایا یہی مقام فنا کی وجہ سے۔ سلمان نے خود کو اہل بیت کی محبت میں فنا کر دیا، سلمان نے خود کو علی مولا کی محبت میں فنا کر دیا۔ سلمان کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، سلمان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی، سلمان وہی چاہتے تھے جو مولا علی چاہتے تھے، سلمان وہی چاہتے تھے جو اہل بیت چاہتے تھے۔ یہ مقام فنا ہے۔